ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت و محبت درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب و تعظیم و تکریم معزز و محترم علماء کرام، ثنا خانان شیریں لسان، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزان گرامی قدر اور دیگر معزز و محترم سامعین و حاضرین، الحمدللہ تعالی آج ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل میں اللہ پاک نے ہمیں شریک ہونے کی توفیق دی. اس پر ہم کروڑ بار بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو کم ہے، کیونکہ یہ محافل خوشبخت بندوں کو نصیب ہوتی ہیں. اللہ کا جن پہ خاص کرم اور فضل ہوتا ہے انہی بندوں کو اللہ پاک اپنے محبوب کی محفلوں میں آنے کی توفیق دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی محافل بلا شک و شبہ دنیا کی عظیم ترین محافل ہوتی ہیں، اور ان میں شرکت کرنا، ان میں تعاون کرنا، حصہ لینا، دامے درمے قدمے سخنے، جو بھی اللہ پاک نے صلاحیت اور توفیق اور طاقت دی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے کرم سے ہی میسر ہے. نہ زور بازو سے یہ نسبتیں مل سکتی ہیں، نہ قوت و اقتدار سے، نہ جاہ و منصب سے، اور نہ ہی کسی اور ذرائع اور طاقت سے مل سکتی ہیں. یہ نسبتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر مل سکتی ہیں تو صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہیں. میں اور آپ سارے خوش نصیب ہیں کہ ان گھڑیوں میں جن میں ہم حضور کی محفل میں موجود ہیں، ہم دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں. میں اپنے موضوع کا تعارف کراتا چلوں کہ آج یہ نوجوان جو چھوٹی عمر کے لڑکپن میں زیادہ تر اور ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے ہیں، یہ کثیر تعداد میں اس محفل میں شریک ہیں. تو میں نے بھی اپنا ایک ذہن بنایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا ہی تذکرہ کیا جائے. موضوع کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بے مثال بچپن. اور اس بچپن میں بھی چونکہ چھوٹے بچوں کی تعداد بہت زیادہ اور کچھ بزرگ ہیں تو وہ زیادہ بزرگ ہیں، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ
کہ وہ جو بچپن ہے اس میں جو اعجازی قدریں، اعجازی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر ہوئیں، صرف ان پہ ہی فوکس کر کے بیان کیا جائے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ میلاد مصطفیٰ ایک عنوان ہے، اس عنوان کے تحت جو موضوعات ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات، نور محمد مصطفیٰ کی تخلیق کے واقعات، اس نور کے پھر سفر کرنے کے واقعات، پھر اس نور کے نسلاً بعد نسل انبیاء علیہ السلام کو امانتاً دیے جانے کا بیان، پھر اس نور نے ہر زمانے میں کس طرح اپنا ذکر جمیل کروایا دنیا میں، پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس امانتاً اس نور کے جلوہ گر ہونے کے بیان، پھر ولادت کے وہ معجزات، پھر ولادت کے بعد کے واقعات، پھر حضور کی سیرت، آقا کی صورت، حضور کا جمال، آقا کا کمال، آقا کے معجزات، حضور کے صفات، آقا کے خصائص، آقا کے فضائل، آقا کی عظمتیں بیان کرنا، اور قرآن مجید کی وہ ساری آیات کہ جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ پاک نے تذکرے شان و شوکت کے ساتھ کیے ہیں، ان سب کا بیان یہ میلاد مصطفیٰ کے موضوعات ہیں۔ اسی کو ہم میلاد کہتے ہیں کہ خاص ان ایام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شانوں اور عظمتوں اور رفعتوں کا بیان کرنا، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ ان میں سے آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، جتنا کچھ وقت اللہ پاک کی توفیق سے میسر ہے، وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن۔ اور بچپن میں ایک حد رکھ رہا ہوں، وہ ہے کہ پہلے 4 سال کا بیان۔ کتنی عمر مبارک کا؟ آقا کی ولادت سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 4 سال ہو گئی تو ان پہلے 4 سالوں کا ہی ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بات پلے باندھنے والی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی 1 سال کا بھی کما حق کو ہو بیان بندوں سے ممکن نہیں ہے۔ وجہ کہ آقا کی ذات سر تا پا سراسر معجزہ ہی ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جن سے عقلیں عاجز آ جائیں اور وہ ذات پھر بھی ماورا رہے۔ تو حضرت گرامی قدر بات شروع کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی۔ دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشری لبادہ اوڑھ کر، وہ حقیقت محمدی جو تھی اس نے نور کی شکل اختیار کی، پھر اس نور کو بھی اللہ پاک نے بشری لبادے کے اندر چھپا کر بشروں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کامل البشر، اکمل البشر بنا کر اللہ پاک نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فروز ہو گئے، اللہ نے بھیج دیا۔ اب جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سینے سے ایک نور نکلا، وہ نور سیدھا آسمانوں کی طرف چلا، لمبائی میں نور نکلتا آسمان کے اندر غائب ہو گیا، اور اس نور نے پھر پھیلنا شروع کیا حتیٰ کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب سارا اس نور کی روشنی سے منور ہو گیا۔ فرماتی ہیں کہ وہ جو نور میرے اندر سے نکلا آسمانوں تک پہنچا، پھر پھیلنے لگ گیا، وہ اتنا تیز تھا کہ اس کی روشنی میں نے مصر کے محلات کو دیکھ لیا۔
اور مصر میں جو اونٹ چل رہے تھے ان اونٹوں کی گردنوں کو میں نے دیکھ لیا. شام کے محلات مجھے واضح نظر آنے لگ گئے. اب بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا اس نور کی روشنی میں کہ آسمان سے کچھ پرندے اتر رہے ہیں. وہ بڑے ہی خوبصورت ہیں. وہ پرندے اترتے ہوئے ہمارے گھر کے اوپر آئے اور میرے گھر کا طواف انہوں نے شروع کر دیا. ان میں سے ایک چڑیا کی صورت میں مجھے بڑا ہی پسند وہ پرندہ آیا. وہ بڑا ہی خوبصورت تھا. وہ میرے اور قریب ہو گیا. اتنا قریب ہوا کہ وہ میرے چھاتی کے اوپر آیا. اس نے اپنا پر بڑی ایستگی اور نرمی کے ساتھ میری چھاتی پر مارا جس کی میں نے بڑی ٹھنڈک محسوس کی. سید آمنہ فرماتے ہیں کہ اس نور کی روشنی میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے لمبی لمبی قد آور چند عورتیں میرے گھر میں اترتی ہیں جو قبیلہ بنی عبد مناف کی عورتوں کی طرح نظر آ رہی تھیں کہ اس قبیلے کی عورتوں کے قد لمبے لمبے تھے. وہ میرے قریب آ گئیں. میں انہیں نہیں جانتی تھی. جب میرے قریب آئیں تو ان میں سے ایک آگے بڑھی اور کہنے لگی آمنہ بیٹی گھبرا نہیں، میں سارے انسانوں کی ماں حوا ہوں. دوسری آگے بڑھی. اس نے کہا آمنہ بیٹی تجھے مبارک ہو، آج تو کل نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے، تجھے مبارک ہو. اور اپنا تعارف کرایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی آسیہ ہوں. تیسری آگے بڑھتی ہے. اس نے مبارکباد دی اور مجھے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں. حضرات گرامی قدر، ان میں سے ایک عورت میرے عام بچوں کی طرح ناف کے ذریعے، چونکہ بچہ آپ جانتے ہیں خوراک لیتا ہے، حضور علیہ السلام کی ناف اس طرح تھی ہی نہیں، تو خوراک کہاں سے لی ہوگی؟ جو خوراک بقیہ بچوں کو ماں کے رحم میں ملتی ہے وہ آقا علیہ السلام کا ذریعہ ہی جب ناف نہ تھا تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر خوراک کس راستے سے ملی ہوگی؟ اس لیے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ حضور کی ذات نور ہے اور نور اس خوراک کا محتاج نہیں ہوتا. تو حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات، یہ ہمارے گندے ذہن ہیں کہ ہم اس ذات کے بارے میں نور و بشر کے جھگڑوں میں الجھ جاتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں جو حضور کو محدود کریں وہ بشر تھے یا وہ نور تھے؟ رب بنانے والا ہے، مصطفیٰ بننے والے ہیں. محبوب جانے یا محب جانے، اس نے اپنے محبوب کو کیا سے کیا بنا دیا. وہ اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی حضور علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں جان سکی تو میں اور آپ اور آج کا مولوی کیسے جان سکتا ہے کہ وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہے؟ اس لیے ان موضوعات پر جہاں حضور کو ناپنے تولنے کی بات ہو تو بات ہی کرنا میں سمجھتا ہوں گناہ ہے، غلط ہے. بس ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ چپ کر مہر علی اتھاں جا نہیں بولن دی. بس چپ کر مہر علی اتھاں اچھی شان میں ڈھولن دی. پورا مائیا ان کا اس طرح کہ اچھی شان میں ڈھولن دی. چپ کر مہر علی اتھاں جا نہیں بولن دی. بس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ایسے مقام پہ چپ ہو جائے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے. یار ہم ان چکروں میں پڑنے والے نہیں ہیں. کو یار کی عظمت کی بات کرنی ہے تو کریں، وہ آقا کی عظمت کی بات کرنی ہے تو کریں. اس سے نیچے نیچے کوئی بات قابل قبول نہیں ہے. سادہ سی بات ہے، جن کی تعریفیں کرنے والا خود خدا ہے، جن پر درود و سلام بھیجنے والی اللہ کی اپنی ذات ہے، تو میں اور آپ اس کو کس پیمانے میں تول سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں؟ اچھی شان میں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی. حضرات گرامی قدر، آقا علیہ السلام
کا ظہور ہو گیا، 6 عورتوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، کسی نے 1 بار، کسی نے زیادہ بار، کسی نے اور زیادہ، کسی نے اور زیادہ۔ اب دیکھیں عظمت اور شان دیکھیں، کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ 6 عورتوں نے۔ اللہ پاک نے ان عورتوں کی عمر کو اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، کسی ایک عورت کی بھی موت کفر کی حالت میں واقع نہیں ہوئی، سب کو اللہ پاک نے دولت ایمان دی، پھر ان کی موت واقع ہوئی۔ 8 عورتیں اور ایسی ہیں ان 6 کے علاوہ، 8 عورتیں جنہوں نے کم یا زیادہ وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آیا ہونے کا، دائی ہونے کا کام کیا۔ انہوں نے دودھ نہیں پلایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تھوڑی یا زیادہ حضور کی خدمت کر دی بچپن میں، کیونکہ ہم ذکر کریں ہیں بچپن کا۔ بچپن میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ خدمت کی، تو خدمت کرنے والی کو داعیہ کہا جاتا ہے، سمجھانے کے لیے کہ جس طرح دائی خدمت کرتی ہے بچوں کی، اسی طرح ان 8 عورتوں نے آقا کی خدمت کی، نوکری کی۔ رب کائنات نے 8 کی 8 عورتوں کو ایمان لانے کے بعد موت دی۔ 40 مرد ایسے ہیں، سیرت طیبہ ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کر رہی ہے، اور اس پر پوری تحقیق ہے، اور تحقیق حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی۔ یہ میں اپنی باتیں نہیں کر رہا، ہم کون ہوتے ہیں تحقیق کرنے والے؟ کیا پد پدی، کیا پد پدی کا شوربہ، ہم بھی کسی کی بات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں تحقیق اس بات پر کی ہے کہ 40 غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ہیں جو غلام یا حضرت عبداللہ کے تھے، یا عبد المطلب کے تھے، یا حضرت ابو طالب کے تھے، یا حضور کے باقی جو چچا تھے ان کے تھے، ہے تو قریش قبیلے کے تھے نا، اور یاد رکھیں یہ سردار قبیلہ تھا۔ اب ان 40 لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بچپن میں کسی نہ کسی موقع پر کوئی خدمت کی۔ ممکن ہے حضور سواری پر بیٹھنے لگے ہوں، کوئی آگے بڑھا ہو کہ ٹھیک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں بٹھا دیتا ہوں، تو اس نے رکاب ہی پکڑی ہو، تو کام تو کر گیا نا غلام۔ اب اس نے رکاب ہی پکڑ لی، رب کائنات نے بس اتنا کچھ کام کرنے پر کہ نوکری اس نے کی ہے میرے محبوب کی، رب نے ان 40 مردوں کو بھی جس عمر میں بھی تھے عمر اتنی بڑھا دی کہ مصطفیٰ پر ایمان لائے، اس کے بعد ان کو موت ملی۔ کوئی ایک نسبت والا بھی رب نے محروم نہیں چھوڑا۔ اس اعتبار پر ہم کہتے ہیں لوگوں یہ اتنے لجپال ہیں کہ آئیں ذرا محبت سے ان کی طرف بڑھ کر تو دیکھیں۔ آج ہم اس طرح کی نوکری تو نہیں کر سکتے کہ حضور کے کپڑے لے آئیں، یا حضور کے کپڑے دھو لیں، یا آقا کی جوتیاں لے آئیں، یا حضور کو گھوڑے پر سوار کرانے، لیکن حضور کا دین تو موجود ہے نا، آئیں اس کی نوکری کر لیں۔ آقا کی عظمتیں شانیں بیان کرنے کے لیے بندو جب میلاد کی محافل کا اہتمام ہوتا ہے تو محفل کسی کے باپ کی نہیں ہوتی، ذکر کس کے لیے جمع لوگوں کو کرتے ہیں؟ حضور کے ذکر کے لیے۔ تو جو اس میں نوکری کرتا ہے سمجھ لے وہ مصطفیٰ کا نوکر بن رہا ہے۔ یہ نوکری اور خدمت ہے، جو دین اسلام کے لیے وقت دیتا ہے، یہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری ہے۔ بھائی دین کس کا ہے؟ چودھری صاحب کا ہے، ملک صاحب کا ہے، راجہ صاحب کا ہے، چیئرمین صاحب کا ہے، وزیر اعظم صاحب کا ہے، یا پاکستان کا ہے؟ کس کا دین ہے؟ آقا کا دین ہے۔ سو اس کے لیے جو بندہ بھی کام کرے بس اتنی نیت کر لے میں مصطفیٰ کی نوکری کر رہا ہوں، یہ حضور کی غلامی ہے، آقا کی خدمت کر رہا ہوں۔ رب کائنات آپ کو محروم نہیں رکھے گا۔ مصطفیٰ کے غلاموں، نوکروں، چاکروں میں اگر شمار ہو جائے تو 1000 شہنشاہوں سے بڑا مقام یہ ہے۔ آگے چل کر ایک واقعہ میں انشاءاللہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ نوکری کتنی اس نے کی اور کیا اللہ پاک نے درجے دے دیے۔ حضرات گرامی کا اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے، نوکریاں کرنے والے اپنی نوکری کر گئے، پانے والے پا گئے، جن کے مقدر میں حضور کی غلامی تھی ان کے مقدر کے ستارے چمک گئے۔
اب چند دن گزرے کہ قبیلہ بنو سعد کی خواتین نے پروگرام بنایا کہ مکہ میں چلتے ہیں، وہاں سے لوگوں کے بچے لاتے ہیں۔ یہ قبیلہ بنو سعد مکہ المکرمہ سے شمال کی طرف ایک شہر ہے، 80 کلومیٹر دور ہے۔ مکہ سے 80 کلومیٹر دور ہے طائف۔ یہ طائف اللہ پاک نے طائف کا خود نام رکھا ہے۔ طائف کا نام کس نے رکھا؟ اللہ پاک نے خود رکھا۔ مکہ شہر سے 80 کلومیٹر دور ہے طائف۔ طائف نام اس لیے رکھ دیا کہ طائف طواف سے ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، زمین ہے، دھرتی ہے جسے طائف کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس زمین کے ٹکڑے نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا وہ یہی ٹکڑا زمین کا تھا جو طائف بن گیا، اس لیے اسے طائف کا نام دیا گیا۔ اس طائف کے مضافات میں، طائف ایک شہر ہے مکہ سے 80 کلومیٹر شمال کی طرف، اس شہر کے قریب آبادی، چھوٹی سی آبادی تھی اس زمانے میں، جس کو کہا جاتا تھا قبیلہ بنو سعد، سعد کے بیٹوں کا قبیلہ۔ ان قبیلے والوں کا ایک روزگار تھا، یہ بکریاں بھی پالتے تھے لیکن بہت کم۔ ان کا روزگار یہ تھا کہ شہر مکہ میں، شہر طائف میں اور دیگر شہروں، قریب کے شہروں میں ان کی خواتین جاتی، مرد بھی ساتھ جاتے، وہاں سے چھوٹے معصوم بچے پرورش کے لیے لے کے آتے، تاکہ بچپن میں ان کی پرورش کریں گے، انہیں پالیں گے، دودھ پلائیں گے۔ دیہات کا خوبصورت ماحول، شہری آلودگیوں سے پاک ماحول انہیں ملے گا، اچھی پرورش ہوگی، طاقتور بنیں گے۔ شہر والے بچوں کو بیچ کیوں دیتے تھے؟ اس لیے بیچ دیتے تھے کہ مکہ شہر اس زمانے میں 10 لاکھ آبادی تھی۔ کتنی آبادی تھی؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا ظہری حیات مبارکہ کا، تو مکہ کی کل آبادی کتنی تھی؟ 10 لاکھ۔ مکہ اس وقت بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، جیسے آپ کا آج کا ڈنمارک کر لیں، دبئی کر لیں، انٹرنیشنل شہر بنتے ہیں نا۔ اس زمانے میں مکہ بھی ایک انٹرنیشنل سٹیٹ تھی، عالمی منڈی تھی، جہاں کئی مہینے تک فیسٹیول رہتا تھا، کئی مہینے ساری دنیا سے لوگ وہاں تجارتی مال لے کے آتے، وہ مال اپنا بیچتے، پھر وہاں سے مال خریدتے بھی اور اپنے علاقوں میں چلے جاتے۔ تو اہل مکہ نے دیکھا، یہ اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے؟ سوال یہ ہے کہ جب یہ بیرونی لوگ آتے ہیں، کوئی ہندوستان سے آیا، کوئی افریقہ سے آ گیا، کوئی جناب ایشیا سے آ گیا، کوئی یورپین سے آ گیا، کوئی مغرب سے آ گیا، کوئی مشرق سے آ گیا، تو لوگ تو آتے تھے، تو وہ مختلف بولیاں بولتے تھے۔ اس وجہ سے شہر کی جو اصل عربی زبان تھی، اس میں دیگر الفاظ آپس میں شامل ہو جاتے تو گڑبڑ ہو جاتی۔ تو پیئرلی عربی زبان چونکہ فصاحت و بلاغت والی زبان عربی ہے، شہری لوگ چاہتے کہ ہمارے بچے فصیح و بلیغ اصل عربی زبان بولا کریں۔ اب وہ بچپن میں دیگر زبانوں کے اثرات سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بچپن میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے باہر، دیہاتوں میں جا کے وہ پرورش پائیں۔ اس دیہاتی زندگی میں اصل چونکہ بولی بھی بولی جاتی ہے، وہاں ایک ہی قبیلہ یا خاندان ہوتا ہے، وہ اپنی ہی بولی بولتا ہے، عربی زبان پہ بول رہے ہیں۔ پھر گاؤں میں رہ کے کھلی فضا میں بچے دوڑتے ہیں، بکریوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو شروع میں ہی ان کے جسم مضبوط ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں، تاکہ جب وہ جوان ہوں تو اس سے پہلے یہ ساری صلاحیتیں ان کے اندر پیدا ہو چکی ہوں، اس لیے بچوں کو بھیج دیتے تھے۔ تو پیسے دے کے، مال دے کے ان دائیوں کو بچے اپنے دیتے۔ اسی طرح وقت آ گیا اس سال، یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ حضرات گرامی قد قبیلہ بنو سعد میں ایک گھر ہے، اس گھر میں حضرت حارث رہتے ہیں، اور ان کی زوجہ محترمہ کا نام ہے حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ نام ہے، سعدیہ قبیلے کی وجہ سے لگ گیا، بنو سعد سے ہیں،
تو انہیں سعدیہ کہا گیا۔ حلیمہ، اب حضرت حلیمہ جو تھی یہ بہت غریب تھی، ان کے بارے میں جو آیا بہت غریب تھی، بڑی مشکل سے حالات گزار رہی تھی۔ قحط آ گیا، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو گئی، ادھر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ عجیب عجیب خواب آنے لگ گئے۔ وہ خواب کیا تھے؟ اس سے پہلے انہوں نے کوئی ایسے خواب دیکھے نہیں تھے۔ خواب آنے لگ گئے، جب بھی سوتی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بزرگ ہے جو ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے دستار باندھی ہے، بڑا لمبا قد ہے، داڑھی ہے، باروب اور خوبصورت شکل و صورت ہے۔ حضرت حلیمہ ان کے پاس جاتی ہیں، اور جو ہی سامنے جاتی ہیں تو وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹی تو آ گئی، اور مسکرا کے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر وہ حلیمہ سعدیہ کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ ملتے ہیں، رستہ کھلا کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی اندر چلی جا، اور وہ اندر جاتی ہیں۔ اندر ایک بچہ ہے جو حسن و جمال کا پیکر ہے۔ یہ سارا منظر وہ خواب میں دیکھتی رہتی ہیں، بار بار وہ خواب دیکھتی ہیں۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوا حلیمہ سعدیہ دن کے وقت آوازیں سنتی ہیں، اور ان آوازوں میں انہیں کہا جاتا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی بننے والی ہے۔ کبھی مبارکباد دینے والے اسے کہتے ہیں حلیمہ تو خوش نصیب ہے، مبارک ہو، تیرے پاس اللہ کے محبوب آنے والے ہیں۔ وہ حیران رہ جاتی، یہ کیا چکر کیا ہے؟ کبھی کبھی حضرت حلیمہ سعدیہ، ایک اور سورس بھی تھا ان کی رہنمائی کا، کہ آسمان کی طرف دیکھتی تو عبارات لکھی ہوئی آسمانوں پر نمودار ہو جاتی، اور آسمان سے بھی کوئی خوشی کے ساتھ دیکھ کر انہیں کہتا دیکھ حلیمہ تجھے یہ کہا جا رہا ہے تو مصطفیٰ کی دائی بننے والی ہے، محمد کی ماں بننے والی ہے۔ تو کبھی کبھی الہام ہوتا، دل میں بھی اس طرح کی باتیں اتر جاتی۔ جب دائیاں چلنے لگی تو حلیمہ سعدیہ نے سنا، آپ نے بھی اپنے خاوند حضرت حارث کو کہا کہ باقی خواتین جا رہی ہیں مکے میں، ہم بھی تیاری کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے سواری بڑی کمزور ہے، ہماری اونٹنی بڑی کمزور ہے، بیمار بھی ہے، لیکن تو اگر کہتی ہے تو چلے چلتے ہیں۔ دونوں تیار ہو گئے، حضرت شیمہ کو گھر میں چھوڑا، حضرت عبداللہ کو گھر میں چھوڑا، اپنے بچے تھے ان کے، اور قسمت آزمائی کے لیے چل پڑتی ہیں۔ باقی بھی قبیلہ بنو سعد کی عورتیں سفر کے لیے نکل پڑی۔ اب چلے اکٹھے تھے، کچھ فاصلے پر جا کر ان دائیوں نے کہا اے حلیمہ تیری اونٹنی کمزور ہے، چل نہیں سکتی ہمارے ساتھ، تو آہستہ آہستہ پیچھے آ جا، ہم جا رہی ہیں۔ اور دل میں لالچ کیا تھے، وہ عورتیں آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں کہ چلو جلدی چلتے ہیں، امیروں کے بچے جو پہلے مکے میں پہنچتا ہے وہ امیروں کے بچے لے لے گا۔ اب اس چکر اور لالچ میں انہوں نے سفر جلدی کیا۔ ادھر حضرت عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، جس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ کو خواب میں عبد المطلب دکھائے گئے، اسی طرح خواب میں ادھر مکہ المکرمہ میں جناب عبد المطلب کو سیدہ حلیمہ سعدیہ بھی دکھا دی گئی کہ دائیاں آتی ہیں خواب میں، وہ بھی منظر دیکھتے ہیں، دائیاں آتی ہیں وہ حضور کو لینا چاہتی ہیں، ادھر اللہ پاک آواز دے کے منع کرتا ہے کہ عبد المطلب ان کے حوالے میرا محبوب نہ کرنا۔ حتیٰ کہ آخر میں سب سے ایک دائی آئی، بتایا گیا اس کا نام حلیمہ ہے، یہ قبیلہ بنو سعد سے بڑی حلم والی اور سعادت والی ہیں۔ ساری شکل و صورت حلیمہ سعدیہ کی خواب میں دکھا دی گئی۔ یہ بھی تحقیق حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی ہے، عام کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ اٹھا لیں سیرت الرسول شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی، جلد نمبر 2، اس کے اندر ساری چیزیں درج ہیں۔ اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات لکھ دی،
بے شمار کتب سے انہوں نے یہ چیزیں اکٹھی کی ہمارے لیے، حضرات گرامی قدر۔ پھر اگلا سورس تھا خواب میں، ایک سورس تھا ہاتف غیب سے آواز دینا، ایک سورس تھا الہام کا ہو جانا، ایک سورس تھا کہ عبارات کا نمودار ہو جانا، اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتا دینا۔ اب وہ دائیاں جب مکہ المکرمہ میں آئیں تو ہر طرف شور مچ گیا۔ جناب عبد المطلب اپنے قبیلے کے باہر جو رستہ اس قبیلے کی طرف آتا تھا قریش کے گھروں کی طرف، وہاں جا کھڑے ہو گئے، باہر دور گلی میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کتابوں میں اتنا ضرور پڑھا ہے، چونکہ میں وہ کتابیں پڑھ چکا ہوں، ہم بھی یہ سارا سلیبس نصاب پڑھ کے آگے گئے کہ جی دائیوں نے یتیم سمجھ کے اٹھایا نہیں، ایسے ہی پڑھا نا۔ لکھنے والے اپنے انداز میں اپنی سوچ میں جس طرح چاہے لکھ دیں۔ ہوا یہ تھا کہ جناب عبد المطلب بیر جا کے کھڑے ہو گئے کہ کعبۃ اللہ چونکہ مرکز تھا اور کعبے سے ہی سارے راستے گلیوں میں نکلتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں مکہ المکرمہ میں جو حضرات گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ شارع ابراہیم کی طرف جا رہی ہے، نیچے صفار مروہ کی طرف کدھر راستہ نکل رہا ہے، دوسری طرف کس طرح راستے نکل رہے ہیں۔ تو وہ چونکہ مرکز تھا کعبہ، تو کعبے کے گرد ہی، جس طرح آپ نے فیصل آباد دیکھا ہوگا تو گھنٹہ گھر مرکز میں اور گرد میں ہی 8 بازار وہ لگے ہیں، تو اسی طرح مکہ المکرمہ کا سسٹم بھی ہے، تھوڑا سا تبدیل ہے، لیکن مرکزی چیز یہی ہے کہ کعبۃ اللہ سے ہی راستے اور گلیاں نکلتی ہیں۔ جو بھی آنے والا آتا ہے پہلے کعبہ کا طواف کرتا ہے اور پھر اپنے کام کاج کرتا ہے۔ جناب عبد المطلب آگے نکل گئے، جہاں سے ان کی گلی شروع ہوتی وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب جو بھی دائیا آتی جناب عبد المطلب اسے تکتے، وہ جو خواب میں صورت دکھائی گئی تھی وہ صورت نظر نہ آتی تو آپ کہہ دیتے ادھر صرف ایک یتیم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جاؤ ادھر امیروں کے بچے تم لے لو۔ تو وہ سنتی کہ ادھر یتیم ہے، رخ پھیر دیتی، دوسرے بازاروں اور گلیوں کی طرف چلی جاتی۔ حقیقت یہ تھی کہ جناب عبد المطلب کو ان میں سے کوئی ایک بھی پسند نہیں آئی تھی، اور خواب میں جو دکھایا گیا تھا وہ سارا وہ جانتے تھے کہ وہ آنے والی آئے گی، کیونکہ خواب میں اللہ پاک دکھا چکا تھا۔ اور صرف یہ ایک واقعہ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب کچھ اللہ رب العزت نے الہام کے ذریعے، ہاتف غیب سے آواز کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے اور عبارات آسمانوں پر نمودار کر کے چاروں سورسز سے رب کائنات عبد المطلب کی ساتھ ساتھ رہنمائی کر رہا تھا۔ اسی طرح کی رہنمائی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی اللہ پاک ساتھ ساتھ کر رہا تھا، کیونکہ انتظام کس کے ہاتھ میں تھا؟ محبوب کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ کیا اللہ اپنے محبوب کو ایسے ہی چھوڑ دیتا یا ایسے ہی لوگوں کے حوالے کر دیتا؟ اس لیے اللہ پاک نے ہستیاں چنی، الہامات کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے اللہ پاک ان کی رہنمائی ساتھ ساتھ ہر مسئلے اور معاملے پر کرتا رہتا۔ اب جناب عبد المطلب کھڑے ہو گئے، بڑی دیر گزر گئی، حتیٰ کہ جناب عبد المطلب کچھ پریشان سے بھی ہو گئے کہ وہ جو خواب میں صورت دکھائی گئی ہے وہ ابھی تک آئی نہیں ہے، لیکن ساتھ امید بھی یہی تھی کہ جو خواب میں دکھائی گئی آئے گی ضرور۔ 8 دن گزر گئے تھے۔ حضرات گرامی قدر، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ کے گھر میں حضرت حلیمہ سعدیہ جب آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہی بزرگ جو خواب میں دیکھے تھے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت حارث کو کہنے لگی آپ ادھر ہی ٹھہریں، ہماری مراد ہمیں ملنے والی ہے۔ وہ جو شکل خواب میں دیکھی تھی وہ تو سامنے کھڑی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آگے بڑھتی ہیں، بس جو ہی آگے بڑھی وہ جو خواب میں منظر دیکھا تھا کہ اتنا بزرگ، بھاری دستار سر پہ ہے، بڑا لمبا قد ہے، خوبصورت شکل و صورت ہے، بڑے بہروب ہیں، دبدبے والے ہیں، اور مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی حلیمہ تو آ گئی۔ بس یہ بیٹی حلیمہ تو آ گئی کہنے کی دیر تھی، وہ ساری وحشت، سارا خوف
دور ہو گیا کہ خواب میں اسی محبت کے ساتھ مجھے بیٹی کہہ کے انہوں نے بلایا تھا۔ آگے بڑھتی ہیں، گردن جھکاتی ہیں، حضرت عبد المطلب نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی مبارک ہو، اندر چلی جا، میری بہو آمنہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اندر جاتی ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوتی ہیں، اور جو ہی آپ نے قدم رکھا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتے ہی کہنے لگی، آ حلیمہ تیری قسمت پہ سب کو رشک اور ناز آئے گا۔ انہوں نے نام پہلے ہی لے لیا، اس لیے کہ خواب میں اللہ پاک نام بھی، شکل و صورت، کردار بھی سب بتا چکا تھا، حتیٰ کہ خواب میں جناب عبد المطلب کو اور سیدہ آمنہ کو اللہ پاک نے بتا دیا تھا کہ یہ حلیمہ پہچان لو، یہ نہ ہی شرک کرتی ہے، نہ ہی کفر کرتی ہے، نہ ہی بدکاری کرتی ہے، یہ اتنی پاک دامن ہے اور اتنی حیا، عفت، شرم و حیا والی ہے کہ ہم نے اسے محمد کی پرورش کے لیے منتخب کر لیا۔ غریبی الگ بات تھی، حالات ماڑے ہو جانا یہ الگ بات، لیکن کردار حلیمہ سعدیہ کا بڑا صاف ستھرا، اجلا، مصفا، مزکا تھا۔ رب کائنات نے اسی لیے آقا علیہ السلام کی پرورش کے لیے انہیں منتخب کیا تھا۔ اس لیے نوجوانوں اور بچوں، سننے والی بات یہ ہے، سمجھنے والی بات کہ حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں حضور کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ اس کفر و شرک کے زمانے میں بھی، بے حیائی اور بدکاری کے زمانے میں بھی حلیمہ سعدیہ نے اپنا دامن صاف رکھا، اپنے آپ کو پاک رکھا، کوئی ایسی حرکت رذیل نہیں کی جس پر کسی کو شرمندگی ہو۔ اللہ پاک نے پھر انعام بھی ایسا دیا نا کہ اپنا محبوب ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس لیے اگر اللہ کے محبوب کی تلاش ہے اور چاہیے اور بڑی نعمت چاہیے تو اپنے دامنوں کو صاف اور پاک رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہنوں کو بد عقیدگی سے پاک رکھنے اور مصطفیٰ کے ادب والے عقیدے پر رکھنے کی ضرورت ہے، دلوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے، ہر قسم کے حسد، بغض، کدورت، اناد ہر ایک سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھ لیں، ایک وقت میں ایک چیز داخل ہو سکتی ہے، دل بھی ایک گھر کی مانند ہے، کوٹھڑے کی مانند ہے، اگر اس دل کے گھر کے اندر غلط چیزیں موجود ہوں تو بتائیں کیا وہاں صاف چیزیں داخل ہو سکتے ہیں؟ گنجائش ہی نہیں ہے ادھر تو۔ اس لیے پہلے ان چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے، پھر جا کے دوسرا رنگ چڑھتا ہے۔ اب اگر ایک چیز کو آپ رنگ کرنا چاہتے ہیں نا تو اس پر ریڈ رنگ ہے، اب سرخ رنگ لگا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں اسے میں ہرا کر دوں، تو جب آپ گرین کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے اصول اور قاعدہ کیا ہے کہ سرخ رنگ کو بالکل وہاں سے اتار دو۔ آپ ریگمار مارتے ہیں نا، رگڑتے ہیں نا، کہ تاکہ سرخ رنگ یا کیمیکل لگا کے کوئی رنگ اتار دیا جائے۔ جب رنگ اتر جائے پھر اوپر جو مرضی رنگ چڑھا دو۔ اس لیے ہمارے دلوں پر جو رنگ چڑھ چکے ہیں، ان رنگوں کو اتار کے مصطفیٰ کا رنگ چڑھانے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر حلیمہ سعدیہ اندر آتی ہیں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے عرض کرتی ہیں کہ میں ذرا معصوم کو دیکھ لوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں بس تو دیکھے گی نا تو میرے لال کی ہی بن کے رہ جائے گی۔ آپ آگے بڑھتی ہیں، کپڑا ہٹاتی ہیں، جو ہی کپڑا ہٹایا، سیرت نگار لکھتے ہیں اور شیخ الاسلام نے بھی لکھا، جو ہی آپ نے کپڑا ہٹایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلیمہ سعدیہ کے چہرے کو دیکھا، آنکھیں چار ہوئی، ساتھ ہی حضور مسکرا دیے۔ 8 دن کے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مسکرا دیے۔ بس یہ مسکرانا سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پہ ایسا وار کر گیا کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی۔ آگے بڑھ کے اٹھاتی ہیں، جو ہی اٹھا کے آپ نے اپنے سینے سے لگایا، پیار کرنے لگی، تو سب سے پہلی تبدیلی جو آپ نے محسوس کی
کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھاتیاں دودھ سے بھر گئی. جو بھوک کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے آپ کا دودھ کم ہو گیا تھا. ایک بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نہیں پل رہا تھا، پوری خوراک اسے بھی مل نہیں رہی تھی. اب اچانک یہ تبدیلی آ گئی تو سیدہ حلیمہ سعدیہ محسوس کر گئی کہ واقعی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی نعمت مل گئے. اب حضرت آمنہ کہنے لگیں کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، ہم تیری اتنی خدمت تو نہیں کر سکیں گی جتنی تیری توقع ہے، یا باقی دائیاں جس طرح سوچتی ہیں. شاید تیرے بھی خیالات ایسے ہوں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے ہم نہ کر سکیں، لیکن تیری خدمت ضرور کریں گے، تجھے راضی کریں گے. لیکن حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ بڑی مبارک روح ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں اسی پہ اللہ کی صابر و شاکر ہوں. جو کچھ میں نے خوابوں میں دیکھا ہے وہ اتنا عجیب ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں یہ صرف ان کی بدولت ہوا ہے. حضرات گرامی قدر اجازت طلب کرتی ہیں، باہر نکل آتی ہیں حضور کو لے کے. سین کعبہ میں آپ کی سواری بیٹھی ہے. منظر کیا ہے کہ آگے حضرت حارث سے انتظار کر رہے ہیں. حلیمہ آ گئی، بچہ لے آئی؟ ہاں جی لے آئی. تو حضرت حارث کہنے لگے چلو پھر چلتے ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ نے کہا نہ جانے پھر کب ہمیں مکہ میں آنا ہو، آؤ ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں. طواف کرنے لگے. حضور کو بھی گود میں اٹھایا ہوا ہے، 8 دن کی عمر مبارک، آقا کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. کعبے کا طواف کرتی ہیں، چکر کاٹتی ہیں. چکر کاٹنے کے بعد حجر اسود کے سامنے آتی ہیں کہ بوسہ لے لیا جائے. یہاں پر بے شمار روایات ہیں جنہوں نے لکھا کہ حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لیتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود کعبۃ اللہ کی دیواروں کے اندر نصب ہے، دیوار کے اندر وہ پتھر ہے لگا ہوا جس کا نام حجر اسود ہے. وہ کالے رنگ کا پتھر جو آیا جنت سے تھا سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ. اس وقت وہ سفید تھا، اسود کالا نہ تھا. اسے کعبۃ اللہ کے اندر دیوار میں نصب کر دیا گیا. اب لوگ جب اسے چومتے ہیں تو وہ پتھر ان کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے. ادھر حاجی یا عمرہ کرنے والا جاتا ہے گناہوں کی گٹھڑیاں اور پنڈے لے کر، جو ہی اس پتھر کے سامنے جاتا ہے اسے بوسہ دیتا ہے، بس ادھر وہ چومتا ہے ادھر وہ چوستا ہے. لوگوں کے گناہ چوس چوس کر اب وہ کالا ہو گیا ہے. اس لیے جو بھی جاتا ہے وہاں سے چومتا ہے کہ ہمارے گناہ یہ لے رہا ہے. اور وہ پتھر کہتا ہے تو آج آ گیا میرے سامنے، میں قیامت کے دن تیری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا. آقا نے فرمایا یہ شفاعت کرے گا، یہ اپنے چومنے والوں کو پہچانتا بھی ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کو چوس بھی لیتا ہے پتھر، لیکن یاد رکھ رہے عام پتھر نہیں ہے. تو پتھر ہو کر اگر وہ پہچان لیتا ہے کہ میرے پاس کون آیا، تو کیا خیال ہے جو نبیوں کا بھی امام محمد مصطفیٰ ہیں، جب بندہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ نہیں پہچانتے کہ کون آیا. حضرات گرامی قدر حلیمہ سعدیہ بھی چومنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں، خود بوسہ لے کے پیچھے ہٹی. اب انہوں نے چاہا کہ اس معصوم کو بھی حجر اسود کا بوسہ دلا دیا جائے. کپڑا ہٹایا، جو ہی چہرہ مصطفیٰ حجر اسود کے سامنے کیا، حلیمہ سعدیہ اور حضرت حارث کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو ہی چہرہ ننگا ہوا حجر اسود نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. خدا کی قسم دیوار کعبہ چھوڑ کر پتھر باہر نکل آتا ہے، مصطفیٰ کو چومنے لگ جاتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. حجر اسود نے بوسے لیے مصطفیٰ کے اور دیوار کعبہ چھوڑ کر بہرا کے بوسے لینے لگا. ہے پتھر
لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے سامنے کون آیا ہے. یہ بھی منظر انہوں نے دیکھ لیا. اب اونٹنی پہ بیٹھتی ہیں، آگے حضرت حارث بیٹھے، پیچھے حلیمہ سعدیہ بیٹھی اور گود میں حضور کو لیا. جو ہی اونٹنی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے ہیں، اونٹنی پر چڑھتے ہیں، تو جناب حارث کہتے ہیں حلیمہ دیکھ ہماری اونٹنی کو کیا ہو رہا ہے. اب دونوں میاں بیوی اونٹنی کو تکتے ہیں. اس اونٹنی میں تبدیلیاں پیدا ہونے لگیں. فوراً تبدیلی کیا تھی آپ کو سن چکے ہیں نا، وہ کمزور تھی، ماڑی تھی، بڑی لسی تھی، بڑی ماندی ہو چکی تھی. اب جو ہی آقا علیہ السلام اس اونٹنی پہ سوار ہوئے، رب کائنات نے اس اونٹنی کے مقدر کو بدل دیا. آج ہر خطیب، بڑے سے بڑا مفتی، علامہ بھی اس اونٹنی کے تذکرے منبر و محراب پہ کر رہا ہے. حضرات گرامی قدر، اس اونٹنی پر گوشت چڑھنے لگا، اونٹنی پھولنے لگی، پھلنے لگی، گوشت چڑھا، فربا ہو گئی. اب اس گوشت کے اوپر جو چمڑی تھی، جہاں کمزوری کی وجہ سے بال بھی گر گئے تھے، وہاں تازہ بال بھی اگ آئے. اب وہ تھی تو وہی اونٹنی، لیکن اب وہ پہلے جیسی نہ رہی. اب وہ طاقتور بھی ہوگی، جان بھی اس کی پیدا ہو گئی، طاقت بھی آ گئی، بال بھی اگائے. آپ نے اتنا ضرور کتابوں میں پڑھا ہے کہ دائیاں کہنے لگی حلیمہ تو نے سواری تبدیل کر لی. بھائی دیکھیں، محلے کی مرغیوں کو بھی ہم جانتے ہیں یہ کس کی مرغی ہے، کس کی بکری ہے، بتائیں جانتے ہیں نہیں جانتے؟ اڑوس پڑوس جو گھر رہتے ہیں ان کے سارے جانوروں کو، ان کے پرندوں کو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ کس کا کتا ہے. بیر گلی میں کوئی پوچھے کس کا کتا ہے تو آپ فوراً نام لیں گے فلاں بندے کا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو کیا حلیمہ سعدیہ کے وہ جو دائیں، چھوٹا سا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سعد،